إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اور پاکیزگی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق اور مالک۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعون اذا کن فیک، چار خصلتیں اگر تمہارے اندر ہوں، چار عادتیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تو دنیا کا اگر بہت سارا حصہ تم سے ضائع ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فلا علیک ما فاتک من الدنیا، انہی چار خصلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ خطبہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کا طالب ہوں کہ مولا کریم ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کہنے، سننے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت مرحمت فرمائے۔ وہ چار عادتیں، وہ چار خصلتیں اگر ایک مومن اپنے اندر پیدا کر لے تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر دنیا نہ مل سکے تو نہ مل سکے، اسے آخرت کے اندر کامیابی ضرور مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا
اللہ تعالیٰ کا وہ معزز بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انعام و اکرام پانے والا وہ شخص ہوگا۔ اور دنیا تو یہ فانی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، ہر آدمی فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے، لیکن کامیاب وہی شخص ہے جس کی آخرت بن جائے، مومن وہی شخص ہے جس کی نگاہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت پر ہو، کامیاب وہ شخص ہے جس کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدالت پر ہو، میدان محشر کے اس نظارے پر ہو جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کا ہر انسان موجود ہوگا۔ آئیے ہم سب انہی عادتوں کو اور انہی خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفظ و امانت، ایسا شخص جو اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے امانت کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک کامیاب بندہ ہوگا۔ ہر دی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں، ہم جو زندگی جی رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صحیح سالم ہمیں اور آپ کو دو آنکھیں عطا کی ہیں تو یہ دونوں آنکھیں امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ایک صحیح دل اور ایک صحیح دماغ ہمیں عطا کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے ہمیں دو پیر عنایت کیے ہیں، یہ پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت ہمیں عطا کیا ہے تو یہ طاقت و قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ غرض یہ کہ جسم کے اندر جتنے پارٹ پرزے لگے ہوئے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے امانت کا درجہ رکھتے ہیں، اور انہیں انہی جگہوں پر استعمال کرنا چاہیے جن جگہوں پر انہیں لے جانے کی اجازت شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو دیتی ہے۔ اگر اس آنکھ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس دماغ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس پیر کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنی طاقت و قوت کا غلط استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہ ہو۔ جس کے پاس امانت نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے، اور جس کے پاس امانت ہو کائنات سمٹ کر کے اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور جب اپنی ذات سے باہر اس امانت کو لے کے جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں اولاد عطا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے پرسکون گھر دیا ہے، وہ امانت ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہیں، اور ان امانتوں کو ہمیں صحیح طور سے بروئے کار لانا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری میں لگانا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کی ادائیگی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر کہتا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، میرے بندے وہ ہیں جو میری طرف سے جو امانتیں ان کے ذمہ ہیں، جو عہد و پاسداریاں ہیں ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں، تو میں نے ایسے بندوں کے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کبھی بھی امانت میں خیانت کر کے ایک آدمی کامیابی نہیں پا سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے ٹھنڈے دل و دماغ سے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کے بعد نبوت ملتی ہے، 40 سال تک آپ نے اپنا تعارف اگر مکہ کی سرزمین پر کرایا ہے تو بطور امین کرایا ہے، امانت دار کرایا ہے۔ کوئی ایسا شخص، مکہ کا کوئی بھی ایسا فرزند
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپوزٹ میں کھڑا ہو کر کے کبھی یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ نے امانت میں خیانت کیا ہے، آپ نے فلاں کی بدعہدی کی ہے، آپ نے فلاں کا عہد و پیمان توڑا ہے، آپ نے فلاں کا روپیہ اور پیسہ ہضم کر لیا ہے، آپ نے فلاں کی زمین و جائیداد کو غصب کیا ہے۔ مکہ کا کوئی بھی ایسا شخص کبھی کسی عدالت میں کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ امین نہیں تھے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور احترام جب آپ چلتے تو مکہ کا بچہ بھی یہ کہہ کر کے پکارتا کہ دیکھو امین جا رہا ہے، صادق جا رہا ہے، آپ کا نام لوگ ادباً نہیں لیا کرتے تھے۔ تو امانت کی پاسداری ایک مومن کے لیے اس کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ دوسری خصلت، دوسری عادت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، وَالصِّدْقُ حَدِيثٍ، اگر کوئی اپنی زبان پر قابو کر لے کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، تو فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ایسے آدمی کی دنیا ختم ہو جائے لیکن آخرت کی زندگی اس کی بن اور سمر جائے گی۔ وَالصِّدْقُ حَدِيثٍ، وہ جب بھی بولے تو سچ بولے، وہ جب بھی گفتگو کرے تو اس کی گفتگو کا انداز نرالا ہو، جب بھی وہ گفتگو کرے تو قرآن و حدیث کے آئینے میں کرے، اپنی زبان کو سچائی کے راستے پہ ڈال دے۔ اگر کوئی سچائی کے راستے پہ اپنی زبان کو سرنڈر کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی تھی، وہ آیت کریمہ دراصل اسی کی وضاحت کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل و دماغ کے اندر رچا اور بسا لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی تم اپنی زبان کو کھولو تو سچ بنا کر کے کھولو، جھوٹ مت بکو، اول فول مت بکو، اپنے زبان کا غلط استعمال نہ کرو، اپنی چرب زبانی کو بروئے کار مت لاؤ، لوگوں کو زیر کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو کینچی کی طرح سے مت چلایا کرو، بلکہ اپنی زبان کی اگر حفاظت کر لے جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ایک مومن کو بشارت دیتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کا تقوی اختیار کر لے اور اپنی زبان سے سچ بولنا شروع کر دے، ہم جیسے ہی عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیں گے کہ مولا کریم آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، مولا کریم میں تیرا تقوی، تیرا ڈر، تیرا خوف اختیار کرتا ہوں، تو جانتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ ایک آدمی کو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے یہ ملے گا، یصلح لکم اعمالکم، جیسے رب کے دربار میں آپ توبہ کر کے اٹھیں گے اور عہد و پیمان اپنے رب سے کر کے اٹھیں گے، مسجد کے باہر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کی اصلاح کر دے گا کہ جاؤ ابھی تک جو تم کرتے تھے اب تمہارے اعمال کی میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اب آپ کو صحیح راستے پہ ڈال دے گا، آپ کے قدم اٹھیں گے تو سچائی کی طرف، آپ کی زبان کھلے گی تو سچائی کے لیے، آپ جو کچھ کریں گے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و مرضی میں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کر دے گا۔ لیکن اللہ سے جب آپ وعدہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ درجہ اور مقام دے گا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اصلاح کر دے گا۔ جو باقی مادہ زندگی ہے آپ سچائی کے راستے پہ چل کر کے گزاریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ایک چیز کا ڈبل اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اب تک آپ نے جو گناہ کا کام کیا ہے اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ملے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کا نامہ اعمال کھلے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نگاہ ہوگی، ایسا کرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل ہوگا کہ آپ کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے کہ میرا بندہ
یہ عہد کیا تھا کہ اس دنیا کی آلائشوں میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں اور اس دنیا کی دل فریب مناظر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو روک رکھا تھا، تو میں اس کو یہ اجر دے رہا ہوں کہ اس نے جو گناہ کیے تھے وہ گناہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ ایک آدمی پر جو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے صرف عہد و پیمان کرتا ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو آدمی اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے راضی کر لے، بہت بڑی کامیابی کو وہ شخص پا لیتا ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی کے اصل الگ الگ زمرے پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے لیے اللہ کے نزدیک جو کامیابی مل گئی وہی اس کے لیے سب سے بڑا تمغہ ہوا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیا کرتا ہے۔ تو یہ دوسری تھی صدق و حدیث، جب بھی بات بولے تو سچ بولے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ایک مومن کے لیے یہ پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، جو اپنی زبان کو اول فول بکنے سے بچایا کرتے ہیں، جو اپنے زبان کو قابو میں رکھا کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو بطور نصیحت یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک آدمی ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 بار اگر جھوٹ بولتا ہے پھر بھی سچ مرتا نہیں، تو سچائی ہی میں نجات ہے، سچائی ہی میں ایک آدمی کی کامیابی ہے۔ سچائی کا راستہ اختیار کرنے میں ایک مومن بلند و بالا مقام پر فائز ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اسی بات پر ہماری اور آپ کی توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ سچائی کے راستے پہ اپنے قدم کو ڈالنا چاہیے۔ وصدق و حدیث، بات جب بھی بولیں تو سچ بولیں۔ یہ دوسری خصلت ہے۔ تیسری خصلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حسن و خلق، اور اچھے اخلاق کا پیکر بننا، اچھے اخلاق کا مجسم بن جانا۔ آدمی چلے تو لوگ کہیں کہ یہ ایک مومن شخص جا رہا ہے، اور اخلاق کا تعلق یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ سب سے بہترین اخلاق ہمارا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اذان کے بعد اپنے آپ کو تیار کریں اللہ کی اطاعت کے لیے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا اخلاق ہونا چاہیے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں سانس لینے کا موقع عطا فرمایا، جس اللہ رب العالمین کی ذات کا یہ احسان ہے کہ ہم اور آپ صحت کے عالم میں، تندرستی کے عالم میں بیٹھ کر کے آرام سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پانچوں وقت اپنے سر کو جھکا سکیں۔ اور بندوں کے ساتھ ہمارا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ ترشروئی کا معاملہ نہ اختیار کریں، کسی کے عزت و آبرو پر ہم ڈاکے نہ ڈالیں، کسی کے ساتھ غلط ویوہار، کسی کے ساتھ غلط رویہ، کسی کے ساتھ غلط سلوک نہ اپنائیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام پر آپ سب نے پڑھا ہوگا بچپن میں، مکتب کی کتابوں میں، کہ ایک عورت آپ کے اوپر پورے کرکٹ ڈال دیا کرتی تھی، گھر کا جو کچرا ہوتا تھا جانتی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، نبی رحمت نکل رہے ہیں، اور وہ لا کر کے آپ کے اوپر ڈال دیتی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب وہی عورت بیمار پڑ جاتی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کئی دنوں سے وہ عورت جو کچڑے میرے اوپر ڈالا کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند و بالا اخلاق۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ ثمامہ ابن اسال جو آپ کا جانی دشمن تھا، آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن جب آپ کی گرفت اور آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اپنے یہاں رکھنے کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط ہوا، یہ آدمی آپ کا قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ تو چھوڑ دے رہے ہیں اس شخص کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس نے مسلمانوں کے اخلاق کو، مسلمانوں کے کردار کو، نبی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تھوڑی دور جانے کے بعد واپس آنے کے بعد کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے اب تک مسلمانوں کو دیکھا نہیں تھا، میں نبی رحمت کے شان میں جو گستاخیاں کیا کرتا تھا وہ صرف اس بنا پر کیا کرتا تھا کہ کبھی میرا سابقہ نہیں ہوا، اور آج جب میرا سابقہ ہو رہا ہے تو میں تو دیکھتا ہوں یہ کائنات کا سب سے افضل ترین انسان ہے، اس کے سائے میں رہنے کے بعد تو دنیا جنت بن جایا کرتی ہے، چین و سکون مل جایا کرتی ہے۔ یہ ایک مومن کا کردار تھا، ایک مسلمان کا کردار تھا، ایک مسلمان کا اخلاق تھا جو ثمامہ ابن اسال نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آج ہمارا کردار، ہمارا اخلاق بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم اپنے کردار کا بھی اس دنیا کے اندر مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم اپنے اخلاق کو بھی لوگوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اخلاق و کردار کیسے ہیں۔ کیا جھوٹ بولنے میں ہم سب سے زیادہ مہارت نہیں رکھتے؟ کیا ہم کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے سب سے پیش نہیں رہتے؟ کیا ہم جہیز کا بازار گرم کرنے کے لیے اور نوجوان بیٹیوں کے ہاتھوں پر مہندی رکھنے سے پہلے ہم ان کے چتاؤں کی آگ کو نہیں بھڑکاتے؟ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک مسلمان کر رہا ہے جس کے سامنے شادی کا مسئلہ اتنا آسان تھا کہ صحابہ شادی کرتے تھے اور پیغمبر اسلام کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ آج آدمی پوری دنیا میں اپنی شادی کا ڈنکا بجاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے؟ کہاں گیا ہمارا اخلاق؟ کہاں گیا ہمارا کردار؟ جب ایک باپ اپنی جوان بیٹی کے لیے سوئی سے لے کر کے اس کے قبر تک کا سامان فراہم کرتا ہے، پھر بھی ایک آدمی اپنی ناک منہ چڑھائے ہوئے واپس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک شادی میں تھا، 2-5 منٹ باراتیوں کا ایک ٹیبل پہ کھانا لیٹ ہو گیا، وہ لوگ اٹھنے لگے، یہ تو ہماری شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ ویٹروں نے تھوڑا سا جو ہے تاخیر کر دیا، کہا نہیں یہ تو ہماری شان میں گستاخی ہے۔ کہاں گیا ہمارا اخلاق اور کردار کہ کسی کے میز پر بیٹھنے کے بعد بھی ہم اس کو چین اور سکون کی سانس نہیں لینے دینا چاہتے ہیں؟ ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ جنت میں اکثر لوگ کس عمل کی بنا پر داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی جس کے دل میں زیادہ ہوگا وہ جنت میں زیادہ جائیں گے، اور جن کا اس دنیا میں رہتے ہوئے اخلاق اچھا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ، اور اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر سے لے کر کے باہر تک، وہی لوگ زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کہا جہنم میں سب سے زیادہ کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو کہا الفم والفرج، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکے اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہی سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکے وہی جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر ہمارا دل ہمیں خود ملامت نہ کر سکے، اگر ہم خود اپنے آپ کو مہمیز نہ لگا سکیں، تو یہ ہماری ذات کا قصور ہے کہ ہمارے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے۔ تو اس پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھی خصلت جسے اپنانا ہے ہمیں، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ہمارا کھانا پاکیزہ ہونا چاہیے،
ہمارا کھانا پاکیزہ ہو، یعنی ہمارا کھانا حلال ہو، طیبات میں سے ہو، حرام میں سے نہ ہو۔ ہم وہ کھانا کھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہم اس کھانے سے بچیں جس چیز کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اس خصلت کا حامل مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک اہم مقام حاصل کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حرام کھا کر کے کی گئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کیا کرتے ہیں۔ حرام کا ایک دانہ اگر ہمارے پیٹ میں گیا ہے اور ہم نے وہ کھانا کھا کر کے رب کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، ایسے سجدوں کی پرواہ رب ذوالجلال والاکرام نہیں کیا کرتے۔ حرام کا پانی پینے کے بعد آدمی اسی زبان سے تلاوت کر رہا ہے جس زبان سے پانی کو اندر لے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عبادت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو نہیں پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے، بلکہ جن پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں مبعوث کیا ان پیغمبروں کو بھی یہ ہدایت دیتا رہا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں کی جماعت جنہیں میں نے چن لیا تمام انسانوں میں سے لوگوں کی ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، جب تم دنیا میں جانا، دنیا میں رہنا اور دنیا میں جب تک تمہاری سانس رہے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھانا کھانا، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرتے رہنا۔ اب آپ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ ہدایت دے سکتا ہے تو ہم مومنوں کے لیے یہ آیت کریمہ تو مشعل راہ۔ آج کل فصل ہماری تیار ہے، ہر کوئی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیت عطا کیا ہے وہ فصل کی کٹائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی فصل سے نوازا ہے، اچھی فصل عنایت کیا ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر پر وہ غلہ لانے کے بعد اس کو ناپتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو عشر کا نصاب اس غلے کے اندر مقرر کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بارش سے پیدا کیا ہے تو اس میں 10واں، اور اگر اسی طریقے سے آپ کی لاگت زیادہ لگی ہے اور بارش کے پانی سے آپ نے اپنے کھیت کو سیراب نہیں کیا ہے تو 20واں یعنی نصف عشر عطا کرنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کی پرواہ کیا کرتے ہیں۔ کھانے کی پاکیزگی، ہمارے ہاں غذائی اجناس میں سے سب سے اہم غذا چاول ہے۔ کسی کا بھی میں سمجھتا ہوں بغیر چاول کے دیہات کے اندر نہیں چلنے والا ہے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ چاول کیا عشر ادا کیا ہوا ہے یا عشر ادا کیا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم جب کٹائی کرو تو کٹائی کے وقت ہی اللہ کا جو حق ہے اس کے بندوں کا آپ اس حق کو ادا کر دو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اور اب تو ایک چلن یہ عام ہے کہ پیسہ لوگ دیتے ہیں، جب بھی آپ کے ہاں جو غلہ جس قسم کا پیدا ہوا ہو، اگر کالا نمک پیدا ہوا ہے تو آپ کو کالا نمک دینا چاہیے، اگر آپ نے سابھا کاٹا ہے تو آپ کو سابھا دینا چاہیے۔ وہ غذا وہ چیز جو غذا بن سکتی ہے دوسرے کے لیے، وہ چیز جو دوسرے کے بچوں کے لیے لقمہ بن سکتی ہے، ہمیں اس کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم اس سے اپنے آپ کو الگ کرتے جا رہے ہیں، جبکہ سب سے پہلا کام ہمارا اور آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو ہمارے گھر میں آ رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی کھیت کے اندر اس چیز کو ضائع کر سکتا تھا، لیکن اگر اللہ کی وہ نعمت ہم کو وافر مقدار میں حسب منشا اگر مل رہی ہے تو ہمیں بے دریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اسے فوراً ادا کرنا چاہیے۔ کھانے کی پاکیزگی میں ہمارے اور آپ کے ہاں سب سے اہم چیز یہی ہے، اور اگر آپ نے عشر نہیں نکالا ہے، اللہ کا حق نہیں دیا ہے اور اناج کا ڈھیر لگا کر کے اپنے گھر میں رکھا، بتائیے کہ اگر عشر نہیں ادا کیا ہوا ہے تو وہ غذا ہمارے لیے کیسی ہوگی؟ ہمیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو راستے میں چل رہا ہے، بھٹک رہا ہے راستہ،
اور اس کے بعد جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے کہ مولا کریم میں بہت مشکل میں ہوں, میں بہت پریشانی میں ہوں, تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, میری دعا کو تو قبول کر لے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس نے جو پانی پیا ہے وہ حرام کا پیا ہے, اس نے جو غذا کھائی ہے وہ حرام کی کھائی ہے. تو ہم اپنے کھانے کو پاکیزہ بنائیں. اگر ہم مزدور ہیں تو بغیر کام کیے ہوئے اجرت نہ لیں, اس میں خیانت نہ کریں. مثال کے طور پر جیسے ہم مدرس ہیں, ہم پڑھا رہے ہیں, اگر ہم نے بغیر پڑھائے ہوئے اپنی تنخواہ لی ہے, ظاہر سی بات ہے اس میں حرام کی بو آئے گی. اسی طریقے سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر کوئی کسی نہ کسی مشن سے جڑا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. اگر اپنے کام میں وہ ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتا ہے تو اس کی وہ روزی بھی حرام کی ہو جایا کرتی ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب ہوں کہ مولا کریم اس حدیث مبارکہ کے اندر جو باتیں آئی ہیں مولا کریم اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت. مولا کریم ہمارے وہ بھائی جو مظلوم ہیں, جو غزہ کے اندر محصور ہیں, جو پریشان حال ہیں, مولا کریم ان کی پریشانی کو ہر طرح سے دور فرما. مولا کریم جہاں جہاں دقتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں مسلمانوں کے سر, مولا کریم تو ان پریشانیوں کو بہترین طور سے حل کرنے والا ہے. تو مشکل کشا ہے, تو مشکل کشائی کر. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.